نالی فیکٹری کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کسی بھی مذہب کی انسانی زندگی میں ہمیشہ سے ہی اہمیت اور ضرورت رہی ہے، لہٰذا اس بات سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں کہ بنی نوع انسان ہر دور میں کسی نہ کسی مذہب کی پیروی کرتے رہے ہیں، جس کے لیے خالق کائنات نے مختلف ادوار میں مختلف پیغمبر بھیجے جو اپنے اپنے مذاہب کے رہنماؤں کے طور پر ابھرے، اور ساتھ ہی اس روئے زمین پر کئی ایسے کامل دین حضرات بھی بھیجے گئے جن کی بدولت کئی ایسے مذاہب نے جنم لیا جو اللہ کی وحدانیت کے قائل تو ہوئے لیکن پھر بھی کامل دین حاصل نہ کر سکے۔ انہی میں سے ایک سکھ مذہب سے وابستہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کے عظیم موجد بابا گرو نانک کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنے مذہب کو سیدھے راستے سے بھٹکا لیا، جبکہ بابا گرو نانک، جنہیں زمانے کا عظیم ترین مذہبی موجد قرار دیا جاتا ہے، جو بلا امتیاز مذہب، رنگ و نسل اور ہر کسی کے لیے پیار کا پیغام لے کر آئے، جبکہ ہر مذہب کے لوگ انہیں بے انتہا محبت کرتے تھے۔ خواتین حضرات، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دور دراز علاقوں میں سفر کر کے لوگوں کو ایک خدا کا قائل کیا، اس وحدہ لا شریک کا یقین دلایا جو کہ اپنی ہر تخلیق میں جلوہ گر ہے اور ایک لازوال حقیقت ہے۔ انہوں نے اپنے اس سکھزم مذہب میں ایک منفرد روحانی، سماجی اور سیاسی نظام ترتیب دیا جس کی بنیاد مساوات، بھائی چارے، نیکی اور حسن سیرت پر تھی۔ دوستو، بابا گرو نانک نے 15 اپریل 1469 کو لاہور کے قریب موجود ننکانہ صاحب یعنی پاکستان میں جنم لیا۔ ان کے والدین کلیان چند داس بید اور ترکتا تھے جو مذہباً ہندو تھے اور تاجر ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ سکھ روایات کے مطابق گرو نانک کی پیدائش کے وقت اور زندگی کے ابتدائی برسوں میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ گرو نانک کو خدا کے فضل و رحمت سے نوازا گیا ہے۔ سکھوں کے تاریخ دانوں کے مطابق 5 برس کی عمر میں نانک کو مقدس پیغامات پر مشتمل آوازیں سنائی دی جانے لگیں۔ 7 برس کی عمر میں ان کے والد نے انہیں اس وقت کے رواج کے مطابق گاؤں کے ایک مدرسے میں داخل کروایا۔ سکھ روایات کے مطابق کم عمر نانک نے حروف تہجی کے پہلے حرف میں جو حساب میں عدد 1 سے مشابہت رکھتا ہے، جس سے خدا کی وحدانیت یا یکتائی ظاہر ہوتی ہے، اس حرف کے مضمر رموز بیان کر کے اپنے استاد کو حیران کر دیا۔ جب گرو نانک 5 سال کے ہوئے تو ان کا تعلیمی دور شروع ہوا، لیکن جب بابا گرو نانک اپنی اس تعلیم سے زیادہ خوش نہ ہوئے اور اداس رہنے لگے تو کسی نے ان کے والد کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ایسی تعلیم کا انتخاب کریں جو گرو نانک کے لیے دلچسپی کی حامل ہو۔ چنانچہ بہت سی سوچ بچار کے بعد آپ کو اسلامی تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا انتظام خود ان کے والد بزرگوار نے کیا، اور اس کے لیے ان کے پڑوس میں ایک مسلمان درویش سید حسن رہا کرتا تھا جس کی فصاحت و بلاغت اور مال و زر کا بہت چرچا تھا۔ وہ چونکہ بے اولاد تھا، اس لیے اس نے نانک پر دست شفقت پھیرا اور اس کی تربیت کرنے لگا۔ اس درویش کے فیض سے نانک نے علم معرفت اور حقائق کا گہرا مطالعہ کیا اور درس علم سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ صوفیہ کرام کے ان اقوال کا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگے جس کو پڑھ کر وہ جھوم جاتے تھے۔ جبکہ دوستو، یہ حقیقت بھی نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ گرو نانک نے ایک کلیے کے تحت حروف ابجد سے یہ ثابت کیا کہ کائنات کی ہر چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ ناظرین اکرام، بابا گرو نانک کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز بھی ادا کی تھی، اور یہاں تک کہ آپ کا اسلامی ممالک میں قیام بھی ثابت ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ گرو نانک جی نے اپنے سفروں میں مکہ معظمہ میں 1 سال تک قیام کیا اور وہاں مختلف علماء اکرام سے توحید کے مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ 1 سال گرو نانک نے مکہ و مدینہ کے باشندوں سے گفتگو کرتے گزار دیا۔ اس کے علاوہ بغداد شریف میں 6 سال گزارے اور آپ نے ایک مسلمان بزرگ حضرت مراد کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خواتین حضرات، سردار ہرچند سنگھ جی نرمان کا کہنا ہے کہ گرو نانک کا مرشد بغداد کا ایک مسلمان پیر تھا جس کی خدمت میں آپ 6 سال تک بغداد میں رہ کر روحانیت کا سبق سیکھتے رہے۔ گرو نانک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عام میل جول اور برت برتاؤ میں نیز کھانے پینے میں ذات پات کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ اسلامی ملکوں میں گئے تو مسلمانوں کے گھروں سے کھانا کھاتے رہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ بابا گرو نانک کا ایک لباس آج بھی موجود ہے جسے آپ اپنے چیلوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس دنیا فانی میں چھوڑ گئے ہیں۔ دوستو، در حقیقت یہ لباس آپ کو بغداد شریف سے ملا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی آیتیں سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، آیت الکرسی، سورۃ نصر اور دیگر آیات قرآنی درج ہیں، جبکہ سامنے خشک حروف میں لکھا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی سچا دین صرف اسلام ہی ہے اور کوئی نہیں۔
جبکہ لباس پر یہ بھی لکھا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ بابا گرو نانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زار تھے۔ آپ دین اسلام پر نہایت فدا ہو چکے تھے۔ بابا گرو نانک نے اپنے پیچھے اپنے ماننے والوں کے لیے اگر کوئی قابل احترام اور تاریخی چیز چھوڑی ہے تو وہ ہے بغداد والا لباس۔ سکھ تاریخ میں لکھا ہے کہ گرو نانک جی نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور پر ایک قصبہ آباد کیا تھا، جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قصبے کو آباد کرنے کے لیے ایک مسلمان رئیس مالک نے کافی ساری زمین عطیہ کی تھی۔ گرو نانک نے جب یہ قصبہ آباد کیا تو اپنے گھر کے ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ ان کی وفات پر مسلمانوں نے یہ بات گرو نانک کے مسلمان ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتماد رکھتے تھے۔ جبکہ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا ہے کہ پھر اٹھی آخر صدائے توحید پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ ناظرین اکرام، بلا شبہ علامہ اقبال کا یہ شعر بابا گرو نانک کے اسلام کے لیے کیے جانے والے کام کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن افسوس کہ سکھ حضرات بناوٹی رسموں، شرکیہ افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر اس صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے ہیں جس کی طرف گرو نانک نے رہنمائی کی تھی۔ خواتین حضرات، کہا جاتا ہے کہ بابا گرو نانک کی وفات پر مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوا، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ان کی وفات قصبہ دربار صاحب کرتارپور تحصیل شکر گڑھ میں ہوئی تو ان ایام میں ہندوستان پر شیر شاہ سوری کی حکومت تھی۔ شہنشاہ بابر وفات پا چکے تھے اور ان دنوں سکھ فرقہ اپنی موجودہ حیت میں کہیں نہیں تھا، تو بابا گرو نانک کی وفات کے موقع پر کرتارپور کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں سخت تنازع پیدا ہوا۔ ہندو اس بات کے دعوے دار تھے کہ بابا گرو نانک ہندو تھے، اس لیے ان کی لاش کو نذر آتش کیا جائے گا، جبکہ مسلمان اس بات کے دعوے دار تھے کہ بابا جی مسلمان ہیں، انہیں کئی بار نماز ادا کرتے دیکھا گیا ہے اور اس بات کے چشمدید گواہ بھی موجود ہیں، لہٰذا ہم انہیں باقاعدہ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کریں گے۔ قریب تھا کہ بابا جی کی تدفین کے مسئلے پر ہندو مسلم فساد برپا ہو جاتا اور کشت و خون تک نوبت پہنچ جاتی۔ اسی دوران تحصیلدار پرگنہ شکر گڑھ نے موقع پر پہنچ کر بیچ بچاؤ کروا دیا۔ تحصیلدار نے علاقے کے مسلمانوں کی ایک خفیہ میٹنگ بلائی اور کہا کہ تم لوگ آدھی رات کے وقت بابا جی کی میت کو چپکے سے اڑا لو اور 15-20 مسلمان بابا جی کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں خاموشی سے دفن کر دو۔ تحصیلدار نے ایک بڑی ہی دلچسپ تجویز پیش کی کہ صبح کے وقت یہ معطر ریشمی چادر چارپائی پر ڈال کر سب لوگ شور مچا دیں کہ بابا جی کی میت کو پرماتما نے آکاش پر بلا لیا ہے اور یہ معطر چادر بھیج دی ہے۔ اس چادر کے 2 ٹکڑے کر کے ہندو اور مسلمان آپس میں بانٹ لیں، مسلمان چادر کو دفن کر دیں اور ہندو اسے نذر آتش کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تحصیلدار پرگنہ شکر گڑھ کی یہ اسکیم کامیاب رہی۔ ہندوؤں کو علم نہ ہو سکا کہ بابا گرو نانک دفنا دیے گئے ہیں، اور اب تک ان کا یہی عقیدہ ہے کہ بابا جی کو آکاش پر بلا لیا گیا تھا، لہٰذا نہ تو انہیں نذر آتش کیا جا سکا اور نہ ہی دفنایا جا سکا۔ لیکن دوستو، اس کے پیچھے دراصل کیا حقیقت تھی؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس معاملے سے بخوبی واقف ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل بابا جی کے درجات ان کے اعمال کے سبب بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ بابا گرو نانک کی تعلیمات اور ان سے متعلق آپ کیا معلومات رکھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کومنٹس کی صورت میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔